یہاں مجھے آپ کو ایک اور بات بھی بتلانی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور 11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اَنِ عمل، کہ تم کام کرو، یعنی ہم نے آپ کو آپ کے لیے جو لوہے کو نرم کیا ہے، آپ کام کیجئے۔ داؤد علیہ السلام نے اس لوہے کو جو اللہ نے آپ کے لیے نرم کر دیا تھا، آپ اسے اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے اور اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا تھا، آپ نے اپنے معاش کا ایک ذریعہ بنایا تھا آپ نے، یعنی امت مسلمہ کے لیے بھی، یعنی آپ مجاہدین کے لیے بھی آپ اس کے استعمال کرتے تھے اللہ کے راستے میں، اور جو ہی پھر آپ اس کے لیے اپنے لیے ایک معاش کا ذریعہ بھی آپ نے بنایا تھا۔ عمل کرنے کی، کام کرنے کی جب بات آتی ہے تو اس ضمن میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ درج کیا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن عساکر رحمہ اللہ کی تاریخ دمشق جو ہے اس کتاب کے حوالے سے نقل کیا ہے، لیکن اس کی سند کے بغیر آپ نے واقعے کو نقل کیا ہے۔ وہ اس واقعے کو نقل کر کے اس سند میں ایک راوی ہیں، اس راوی پر ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ فیہ کلام، صرف اتنی سی بات کہی ہے، مزید کچھ اور اس پر نقد نہیں کیا ہے اس واقعے سے متعلق ابن کثیر نے رحمہ اللہ۔ لیکن اس واقعے سے متعلق میں آپ کو کچھ تفصیلی باتیں بتلاؤں کہ وہ واقعہ ہے کیا۔ واقعہ تو آپ نے پورا درج کیا ہے ابن کثیر نے رحمہ اللہ بغیر سند کے۔ بات یہ ہے کہ ابن عساکر رحمہ اللہ 6ویں صدی ہجری کے بہت معروف عالم دین، 571 ہجری سن وفات ہے ان کا، علی ابن الحسن ابن ہبۃ اللہ ان کا نام ہے، جو آج علمی دنیا میں، آج مطلب ان کے انتقال کے بعد سے علمی دنیا میں ابن عساکر کے نام سے معروف ہیں، 571 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ ابن عساکر کے نام سے تو معروف ہیں، لیکن یہ بات بحیثیت طالب علم کے میرے اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ابن عساکر رحمہ اللہ اپنی زندگی میں کبھی بھی ابن عساکر کے نام سے معروف نہ تھے، ان کے انتقال کے بعد ہی وہ ابن عساکر کے نام سے معروف ہوئے ہیں۔ المنتظم جو کتاب ہے فی تاریخ الملوک والامم، جو ابن الجوزی کی کتاب ہے رحمہ اللہ، انہوں نے آپ کے ترجمہ حیات میں اس بات کو لکھا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد ہی آپ ابن عساکر کے نام سے معروف ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ بڑے بڑے مؤرخین نے حیرت و استعجاب کا اظہار فرمایا ہے کہ آپ ابن عساکر کون تھا آپ کے خاندان میں عساکر کا نام سے؟ یعنی میں آپ کو عام مؤرخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو دنیا کا ایک عظیم مؤرخ، میں علامہ الذہبی کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ، ان کی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں دونوں کی زندگی لکھی، ان کی بھی، یعنی علی بن الحسن ابن ہبۃ اللہ جو ابن عساکر کے نام سے، اصل ابن عساکر، اور ان کے فرزند القاسم، اور اسی بیس پر آپ کی کنیت تھی ابو القاسم ابن عساکر، تو القاسم دونوں کی انہوں نے ترجمہ حیات لکھی ہے سیر و اعلام النبلاء میں۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ما علمت احدا اسمہ عساکر، یعنی ما علمت احدا من اجدادہ اسمہ عساکر، مجھے ان کے پورے خانوادے میں اوپر ان کے اجداد میں کوئی بھی عساکر نام کا کوئی ہو مجھے نہیں معلوم ہے۔ ولا ادری من لقب به منہم، ان کے خاندان میں کوئی عساکر کے کوئی لقب سے ملقب بھی ہو یہ بھی مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ابن عساکر کیوں کر ہیں۔ دونوں کے ترجمے حیات میں انہوں نے لکھا ہے کہ حیران کن بات ہے۔ بہرحال آج وہ تاریخی دنیا میں، علمی دنیا میں ابن عساکر کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں، اپنے اصل نام سے وہ نہیں جانے جاتے، ابن عساکر کے ہی نام سے جانے جاتے ہیں۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے جو کتابیں لکھی، چھوٹی موٹی کئی کتابیں انہوں نے لکھی، تبیین الکذب، کیا ہے نام میں بھول رہا ہوں، میں جو اشعری عقیدے سے متعلق آپ کی کتاب ہے، میں کافی مرتبہ منگوایا اس کو، نام تلفظ جو ہے زبان پہ نہیں آ رہا اس کا، بڑی شہرت یافتہ کتاب ہے ان کی۔ لیکن تاریخ دمشق جو ان کی کتاب ہے، جو 80 جلدوں میں عمرو ابن غرامہ العمروی کی تحقیق سے چھپی ہے، دارالفکر سے ہو بہو وہی کتاب المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے، جو علمی دنیا میں ایک محقق نسخہ مانا جاتا ہے۔ تو وہ جو کتاب ہے تاریخ دمشق، آپ نے بہت ہی بڑی کتاب لکھی، دمشق کی پوری تاریخ، ملک شام، فلسطین اور قدیم زمانے کا جو شام تھا اس کی انہوں نے تاریخ لکھی۔ آج کا جغرافیہ اعتبار سے شام کی تاریخ نہ دیکھے گا آپ، اس زمانے کے اعتبار سے، اور اس میں ملک شام میں یعنی جو فضلاء تھے، جو علماء تھے، جو حکمران تھے، جو عمراء تھے، جو گورنر تھے، جو شعراء تھے، جو نحات تھے، جو قاضی لوگ تھے، حتیٰ کہ کسی کا وہاں سے گزر ہوا، سب کو سمیٹا ہے آپ نے، سب کو لکھا ہے آپ نے۔ تو اس میں جو انبیاء رہے ہیں کسی زمانے میں اس علاقے میں آئے گئے ہیں، تو ان کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے، اور اس کتاب کی ترتیب کو انہوں نے حروف الہجا کا خیال رکھا ہے، الف با تا سے، اس طرح سے ابجد الف با تا سے اعتبار سے ابجد احوز نے۔ تو اس میں انہوں نے دال میں جائیں گے آپ
تو اس میں داؤد علیہ السلام کا قصہ بھی کافی تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک بات صاف کر دی ہے مقدمے میں کہ اس کتاب کو میں نے حروف الہجا کا میں نے خیال رکھا ہے الف با تا کے اعتبار سے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ پہلے کون لوگ ہوں گے، بعد میں کون، بعد میں کون، بعد میں کون، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی حرف میں ایک کذاب راوی ہوگا، اس کے بعد ایک نبی کا نام آیا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، مطلب حروف الہجا کا انہوں نے خیال رکھا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کا انہوں نے جو قصہ لکھا ہے اس میں اپنی سند سے اس واقعے کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس سند میں ایک راوی ہیں اسحاق ابن بشر ان کا نام ہے، ابن کثیر نے رحمہ اللہ ان کا نام لکھ کر کے لکھا کہ فیہ کلام، اتنی بات انہوں نے لکھی ہے۔ تاریخ بغداد جو ہمارے پاس ہے دارالغرب الاسلامی کی تونس سے جو چھپی ہے، تونس سے، جو بشار عواد کی تحقیق سے حفظہ اللہ، اس میں جلد نمبر 7 میں اسحاق ابن بشر کا ترجمہ حیات مفصل ہے۔ وہ ضعیف ہے تو ضعف کا پہلو کیا ہے انہوں نے بہت اچھے سے لکھا ہے، آپ اس کی طرف مراجعہ کریں۔ تو بہرحال یہ ایک علت ہے اس سند کے اندر۔ دوسری جو علت ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے کو بیان کرنے والے وہب ابن منبہ ہیں، جو حمام ابن منبہ کے بھائی ہیں۔ 116 17 یا 113 ہجری کے آس پاس میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اوساط تابعین میں سے ہیں، یمنی، جو اصل میں فارس کے رہنے والے تھے۔ وہ کتب ستہ کے سبھی روات میں سے ہیں سوائے ابن ماجہ کے۔ ابن ماجہ نے تفسیر میں ان کا ذکر کیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ تابعی ہیں اور انہوں نے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ یہ ایک اخباری تھے، مطلب پچھلی جو کتابیں ہیں اس پر ان کو بڑی بہت دسترس تھا، ان کو بہت عبور تھا ان کو، تو اسی کے ضمن میں انہوں نے یہ واقعہ پیش کیا ہے، کسی صحابی سے سن کر کے نہیں، یہ جو ہے پچھلی آسمانی کتابوں کو پڑھا کرتے تھے پہلے یہ۔ بہرحال تو وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بادشاہت عطا فرمائی، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جو بہت عبادت کرتے تھے، مساکین پر بہت رحمت سے پیش آتے تھے، لیکن آپ ہر دن کوئی دن ناغا نہیں کرتے تھے الا کہ کچھ ایام، ورنہ آپ عادتاً راتوں میں نکلا کرتے تھے اور جو بھی سامنا ان کا کرتا یخرج متنکرا لا یعرف، یعنی اجنبی بن کر کے نکلتے تھے راتوں میں، اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھئی جو داؤد جو بادشاہ ہیں کیسے ہیں وہ آپ کی نظر میں، اور رائے لیا کرتے تھے لوگوں کی۔ وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ملک کو، ایک فرشتے کو جو ہے انسانی شکل میں بھیجا، وہ ان کا سامنا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جو داؤد بادشاہ ہیں وہ کیسے ہیں آپ کی نظر میں؟ کہا کہ جو ہے وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت ہی اچھے انسان ہے، کہ خیر الناس ہوا خیر الناس لنفسہ ولامتہ، اپنے آپ کے لیے بھی، اپنے نفس کے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی وہ بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن کہا کہ الا ان فیہ خصلۃ لو لم تکن لکان کاملا، لیکن ایک خصلت ہے ان میں، اگر وہ نہ ہوتی تو لکان کاملا، وہ بہت ہی کامل انسان ہوتے وہ۔ اچھا، کہا کہ وہ کیا ہے؟ وہ کہا کہ بات ایسی ہے کہ یأکل ویطعم عیالہ من مال المسلمین، وہ بیت المال سے، جو مسلمانوں کا جو مال جو اکٹھا ہے وہ اس سے کھاتے ہیں اور اسی سے اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ یہ چیز ان میں نہیں ہونی چاہیے۔ داؤد علیہ السلام کو یہ چیز بہت لگی دل کو، آپ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے کوئی ہنر سکھا کہ میں کما کر کے کھاؤں، میں اپنے ہاتھ کی کمائی کھاؤں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، یعنی وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ان اعمل سابغات، اس واقعے کو درج انہوں نے کیا ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال اس روایت میں کلام ضرور ہے، لیکن آپ اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، اس تعلق سے تو حدیث رسول صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے کتاب البیوع میں، صحیح بخاری کی، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب کسب الرجل وعملہ بیدہ، آپ نے جو ہے باب قائم کیا ہے۔ ایک راوی ہیں عبد الواحد ایک راوی ہیں جن کا نام ہے علا ابن عبد الرحمن، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عبد الرحمن ابن یعقوب الجوہنی، وہ معروف راوی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تلمیذ ہیں، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تلامذہ کے جو طبقات بنتے ہیں اس میں سے تیسرے طبقے کے ہیں، تیسرے درجے کے طالب علم ہیں، جیسا کہ علی بن المدینی نے کہا رحمہ اللہ۔ صرف صحیح بخاری میں ان کی روایت ملتی ہے، صرف صحیح بخاری میں، اور کہیں ان کی روایت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہیں عبد الرحمن ابن یعقوب الجوہنی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ صحابی رسول مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ، معروف صحابی رسول ہیں، تقریباً 80 پر 7 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 9 پر 1 سال 91 سال ان کی عمر ہو گئی تھی، مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی شخص ہے، یعنی جو بھی شخص ہے، وہ اس کی بہترین جو کمائی ہوتی ہے، بہترین اس کی جو کمائی ہوتی ہے وہ کمائی ہے جو اس کے ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہو، یعنی محنت کر کے وہ کھاتا ہو، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہو۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، داؤد علیہ السلام اپنی محنت کر کے، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما کر کے کھایا کرتے تھے۔ یہ خود ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے جو رسول اللہ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، اس واقعے کو چھوڑ کر کے جو تاریخ دمشق میں ہے۔